جن صاحب آپ تارباز تاریخ کے گواہ ہیں، یہ تالی دونوں ہاتھ سے بچتی ہے، ایک دینے والا ہاتھ بھی ہوتا ہے، لینے والا ہاتھ بھی ہوتا ہے۔ اس کے اندر ہوا یہ کہ ایک لفظ ایجاد ہو گیا تھا جسے پولیٹیکل انجینئرنگ کہتے ہیں۔ آج تو ایک دن پہلے ایک اس پولیٹیکل انجینئرنگ کا بہت بڑا کردار جنرل اسد درانی، وہ اسٹاف کالج میں تھے اور وہ گفتگو کر رہے تھے کہ یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ بہت کچھ۔ آپ اس سارے سینیریو کو کہ جس سے بارے میں آج سپریم کورٹ بھی چپ ہے ایک فیصلہ کرنے کے بعد کہ سیاستدانوں کو ایک بدنام زمانہ شخص کے ذریعے، ایک بینک کے ذریعے پیسے دیے گئے اور وہ پیسے جو تھے وہ ایک خاص مقصد کے لیے استعمال ہوئے، لیکن اس سارے وہ کیا قصہ، اسد درانی صاحب والا قصہ کیا تھا؟ کیا ایک ایفیڈیوٹ جو تھا وہ کافی ہے اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ جو کہتے ہیں وہ ٹھیک ہے؟ دیکھیے، اس میں یہ ہوا تھا کہ یہاں پہ میں اس وقت ڈائریکٹر ملٹری انٹیلیجنس تھا اور اسد درانی جو ٹھیک ہے۔ تھے وہ DGISI تھے، اور ان کے ذریعے، ان کے جو سیکٹر ہیڈ کوارٹرز تھے، ان کے ذریعے یہ پیسہ تقسیم ہوا، جو کہ غالباً اس وقت ایک بینک سے لیا گیا جو غالباً انڈس بینک تھا یا مہران بینک۔ مہران بینک تھا، اس سے لیا گیا، اور وہ پیسہ جو ہے وہ تقسیم کیا گیا، مختلف پارٹیوں کو دیا گیا کہ وہ اپنی الیکشن کیمپین چلائیں۔ اس میں سب سے زیادہ جو پیسے ملے وہ غالباً میاں نواز شریف کو دیے گئے، جو کہ نون لیگ کے اس وقت ہیڈ تھے۔ تو یہ سارا کھیل اس لیے کیا گیا کہ ضیاء الحق کے وقت کے دور سے یہ چیز چلی آ رہی تھی کہ پیپلز پارٹی کو حکومت سے باہر رکھنا چاہیے، ان کے ویوز کی وجہ سے، یا وہ چپکلش جو پرانی چلی آ رہی تھی۔ اب یہ کہ پیسہ تو دے دیا گیا، لیکن جن لوگوں نے لیا وہ کچھ سے رسیدیں ملی، کچھ سے نہیں ملی، لیکن وہ لوگ سامنے نہیں آئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ یہ جب بے نظیر کی گورنمنٹ آئی تو ان کو تو پتا تھا کہ یہ پیسے بانٹے گئے، لیکن وہ اس چیز کو آگے لے کے کیسے چلیں، اس کا کوئی مقدمہ کھلنا تھا، کچھ کرنا تھا۔ اسد درانی کو جنرل وحید کاکڑ نے سروس سے فارغ کر دیا تھا، صرف اس وجہ سے کہ ان کو شکایات ملتی تھیں کہ یہ پالیٹکس میں دخل دیتے ہیں، سیاستدانوں کے ساتھ ان کے رابطے ہیں۔ باوجود اس کے کہ ان کو ISI سے ہٹا کے GHQ میں لے آئے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ پرانے روابط غالباً قائم تھے، جس کی وجہ سے شکایات آ رہی تھیں، اور جنرل وحید کاکڑ جو کہ چیف آف آرمی اسٹاف تھے، انہوں نے ان کو فارغ کر دیا۔ اب وہ اچانک فارغ ہونے سے اسد درانی کے اپنے مالی حالات بھی بہت خراب تھے، بہت، کیونکہ ہے وہ بڑا صاف ستھرا آدمی، ادروائز کوئی کرپشن یا کبھی اس پہ کوئی ایسے غلط پیسے بنانے کا چارجز نہیں ہے، تو وہ بہت پریشان اور بڑے برے حال میں تھے۔ تو بے نظیر کی حکومت جیسے آئی، انہوں نے ان کو جرمنی میں ایمبیسڈر لگا دیا، تو وہ مشکور تھے کہ ان لوگوں نے ان کو ریہیبلیٹیٹ کیا۔ چنانچہ وہاں پہ رحمان ملک کو بھیجا گیا کہ آپ جا کے ان سے ایک ایفیڈیوٹ دستخط کرائیں، جس سے ہمارے پاس سارا ثبوت آ جائے کہ آرمی نے یا ISI نے پیسہ کس کس کو بانٹا ہے۔ چنانچہ اس ایفیڈیوٹ میں انہوں نے تمام سارا کچھ قصہ لکھ دیا کہ فلاں کو میں نے اتنے پیسے دیے، فلاں کو یہ دیا کیا۔ اب بے نظیر نے چٹھی لکھی GHQ کو، جنرل وحید کاکڑ کو، اور نصیر اللہ بابر لے کے آئے کہ جناب ہم اب جنرل اسلم بیگ کا ٹرائل کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ ایفیڈیوٹ ہے ہمارے پاس، اور اس کے تحت یہ بتایا گیا ہے کہ چیف آف آرمی اسٹاف پیسہ لے کے دیا اور اس طرح سیاستدانوں میں تقسیم ہوا۔ اب وہاں پہ کافی بحث ہوئی، میں اس کانفرنس میں شامل تھا جہاں جنرل وحید کاکڑ نے یہ لیٹر پڑھ کے سنایا، اور ہم سے پوچھا گیا کہ بتائیں جنرل بیگ کا ٹرائل ہونا چاہیے یا نہیں۔ تو ہم نے سب نے کہا کہ بالکل جنرل بیگ کا ٹرائل ہونا چاہیے، انہوں نے پیسے تقسیم کروائے ہیں، اچھا۔ لیکن اس میں یہ چیز ضرور رکھی جائے کہ جن لوگوں نے پیسے وصول کیے ہیں ان کا بھی ٹرائل ہونا چاہیے۔ اگر ہم صرف ایک آدمی کا ٹرائل کریں گے تو نہ یہ وبا، نہ یہ جو یہ بدقسمتی سے جو کچھ ہوا ہے یہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ ختم کرنا ہے تو تمام کردار جو ہیں ان کو ان کا ٹرائل ہونا چاہیے۔ چنانچہ یہ لیٹر جو تھا وہ لکھ دیا گیا، بے نظیر کو بھیجا گیا کہ آپ ٹرائل کریں، لیکن ہماری خواہش یہ ہے کہ یہ ٹرائل سب کا ہونا چاہیے، جس نے پیسے وصول کیے ان سب کا ٹرائل ہونا چاہیے۔ اب یہ سیاسی حکومت ان کا ٹرائل نہیں کرنا چاہتی تھی، کچھ ان میں سے پیپلز پارٹی میں شامل ہو چکے ہوئے تھے، جیسے ہمیشہ حکومت بننے کے قریب آتی ہے تو لوگ ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگ جو تھے وہ ویسے ان کے جیسے میاں نواز شریف وغیرہ وہ ان کے سامنے تھے اور ایک دوسرے کو تنقید کا نشانہ بناتے تھے۔ تو انہوں نے اقبال حیدر کو اور نصیر اللہ بابر کو ٹاسک دیا، تو انہوں نے ایئر مارشل اسرار خان کو جا کے کاغذات وغیرہ دے کے تو میدان میں کھڑا کیا
اور وہ صرف اصغر بیگ، ہمارے جنرل اسلم بیگ اور ان کو ٹارگٹ کیا گیا، جنرل اسد درانی کو. نتیجہ یہ کہ پالیٹیشین کسی کا نام نہ آیا. تو یہ وہ وجہ تھی جہاں جی ایچ کیو کے اختلاف رہے، اور جی ایچ کیو یہی چاہتا تھا کہ یہ صرف اکیلے آدمی کا ٹرائل نہ ہو. وہ پھر بات لٹکی رہی. جی ایچ کیو نے آبویسلی اس میں تعاون نہیں کیا. وہ کاغذات، وہ چیزیں جو جہاں پیسے بانٹنے کا تھا، ریکارڈ وغیرہ وہ نہیں دیا، یا آئی ایس آئی نے نہیں دیا. جی ایچ کیو کے پاس جو انفارمیشن تھی انہوں نے نہیں دیا. تو آج دن تک آپ نے دیکھا کہ وہ قصہ لٹکا ہوا ہے، وہ اختتام تک نہیں پہنچ سکتا. اچھا، یہ بہت اہم ترین بات ہے. اس کے ساتھ جنرل اسد درانی صاحب کی بات چل نکلی تو انہوں نے ایک انڈینز کے ساتھ مل کے وہ جو اسپائی کرونیکل کتاب بھی لکھی، اور اس کے اندر وہ سارے کا سارا وہ اس کی گفتگو کی. جنرل اسد درانی جو ہیں وہ کبھی بھی جسے کہتے ہیں، جس طرح ہمارے ہاں امن بیوروکریٹ بھی اب بولنا شروع ہو گئے ہیں. آپ ماشاءاللہ، آپ تو خیر اللہ تعالیٰ نے بہت ہمت دی آپ کو، ہمیشہ سے بولتے چلے آ رہے ہیں اور اس کا آپ نے بھگتا بھی ہے. تو یہ ان کی گفتگو جو ہے یہ کیوں نہیں ہم سامنے لے کے آتے تاکہ اندازہ ہو کہ چیزیں جو ہیں وہ کیسی آپس میں مل کے اس قوم کو 24 کروڑ عوام کا پورا حق ہے کہ باتیں اس طرح کی لوگوں کے سامنے آئیں. بات یہ ہے کہ سچ کبھی بھی کسی بھی وقت پہ سامنے آئے تو قوم کے لیے تو بہت اچھا ہوتا ہے، لیکن جو لوگ اس میں ملوث ہوتے ہیں وہ عموماً اپنا صرف استعمال کرتے ہیں، کیونکہ ان سے ان کے چہرے بے نقاب ہونا شروع ہو جاتے ہیں. جنرل اسد درانی بالکل وہ اس وقت استعمال ہوئے جو کچھ بھی ہوا، لیکن بہر صورت وہ ذمہ دار ہیں اس چیز کے. اگر جنرل اسلم بیگ نے یہ کہا تھا، انہوں نے دیا تھا، تو جنرل اسد درانی اس معاملے میں میں سمجھتا ہوں کہ اگر پیچھے ہٹنا چاہتے تو ہٹ بھی سکتے تھے. اس میں تھوڑی جرت چاہیے، لیکن پرابلم یہی ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ اس وقت کر لینی، ایک اپنی خواہش کے تحت کر لیا، بعد میں پھر وہ سچائی جو ہے اس کو فیس کرنا مشکل ہو جاتا ہے. میرے اپنے بڑے تعلقات تھے جنرل پرویز مشرف کے ساتھ. ہم کیپٹن کے وقت سے اکٹھے رہے ہوئے تھے، مجھ سے سینئر تھے، لیکن ہم نے کمانڈ اینڈ سٹاف کالج اکٹھے کیا. پھر نیشنل ڈیفنس کالج میں وہ انسپیکٹر تھے، میں اسٹوڈنٹ تھا وہاں پہ میرے. اور پھر ایک ہی وقت میں ہم دونوں ملٹری آپریشن ڈائریکٹریٹ میں رہے. لیکن جب انہوں نے ٹیک اوور کیا تو میں نے اس کی مخالفت کی. میں نے انہیں کہا تھا کہ آپ، اور کانفرنس میں کہا جب یہ سارے بیٹھے ہوئے تھے، پہلی کانفرنس جس دن، پہلے دن وہ کراچی سے آ کے انہوں نے صبح مجھے وہاں سے ٹیلی فون کیا کراچی سے کہ یہ صبح میں کانفرنس کرنا چاہتا ہوں تو سارے لوگوں کو اکٹھا کر لو. تو میں نے کیا، اور جب کانفرنس ہوئی تو میں نے کہا کہ جی ہمیں 6 مہینے کے بعد الیکشن کرا کے اس دکھ سے نکل جانا چاہیے. تو وہ سارے میرے پیچھے پڑ گئے کہ جناب آپ کیا کہہ رہے ہیں، 6 مہینے کے اندر کیا ہو سکتا ہے. میں نے کہا بھائی ہم نے کیا کرنا ہے، ہمارا کام نہیں ہے یہ. تو بات یہ ہے کہ جب آپ اس میں دھنس جاتے ہیں پھر آپ بڑا کچھ کرتے ہیں وہ سمجھ کے کہ شاید یہی بہتری ہے اس میں، لیکن بعد میں پھر چہرہ چھپانا پڑتا ہے کیونکہ اس کے نتائج ٹھیک نہیں ہوتے. جیسے لال مسجد کا واقعہ آ گیا، بعد میں پھر این آر او آ گئی. یہ چیزیں ساری ہیں جو کہ جنرل مشرف کا ہمیشہ پیچھا کرتی رہیں.